میں نے اپنی دادی کو ہمیشہ ایک سخت مزاج عورت سمجھا تھا۔ وہ ہر وقت شک کرتی تھیں، ہر بات پر غصہ کرتی تھیں، اور ہمارے گھر میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہی تھی۔ لیکن ایک رات میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں نے اپنی ہی دادی کو، یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم کراچی کے ایک پرانے علاقے میں کرائے کے چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ گھر میں ماں، ابا، میری چھوٹی بہن مریم اور دادی رہتی تھیں۔ ابا ایک پرائیویٹ کمپنی میں ڈرائیور تھے اور ان کی تنخواہ سے بمشکل گھر چلتا تھا۔ ماں گھروں میں کپڑے سلائی کر کے مدد کرتی تھیں، مگر اس سب کے باوجود مہینے کے آخری دن ہمیشہ مشکل میں گزرتے تھے۔ ہمارے گھر میں سب سے زیادہ دادی کا حکم چلتا تھا۔ وہ سخت مزاج تھیں مگر دل کی بری نہیں تھیں، البتہ ان کی ایک عادت نے گھر کا ماحول خراب کر رکھا تھا۔ وہ ہر بات میں شک کرتی تھیں، کبھی مریم پر، کبھی ماں پر اور کبھی مجھ پر بھی۔ اگر گھر میں کوئی چیز اپنی جگہ سے ہل جاتی تو دادی فوراً کہتی کہ کسی نے ضرور چھپائی ہے۔ شروع میں ہم ہنس کر بات ٹال دیتے تھے، مگر آہستہ آہستہ یہی شک ہمارے گھر کی خاموش لڑائی بن گیا۔ ایک دن ماں کی سلائی کے پیسے غائب ہو گئے۔ وہ رقم بہت ضروری تھی کیونکہ اسی سے راشن آنا تھا۔ ماں نے کچھ نہیں کہا، مگر ان کے چہرے پر پریشانی صاف دکھ رہی تھی۔ دادی نے فوراً مریم پر الزام لگا دیا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ فضول خرچی کرتی ہے۔ مریم روتی رہی مگر کسی نے اس کی بات پوری طرح نہ سنی۔ اس دن پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ ہمارا گھر اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ چند دن بعد ابا کی جیب سے بھی کچھ پیسے کم نکلے۔ اس بار دادی نے خاموشی سے ماں کی طرف دیکھا۔ ماں نے نظریں جھکا لے مگر ان کی آنکھوں میں جو دکھ تھا وہ مجھے اندر سے توڑ گیا۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں حقیقت جان کر رہوں گا۔ میں نے اپنی تنخواہ میں سے کچھ نوٹ نکال کر الماری میں رکھ دیے اور کسی کو نہیں بتایا۔ پھر میں کام پر جانے کا بہانہ کر کے باہر نکلا، مگر تھوڑی دیر بعد واپس آ کر دروازے کے قریب رک گیا۔ گھر کے اندر مکمل خاموشی تھی۔ پھر آہستہ سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے دراڑ سے جھانکا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ دادی الماری کے پاس کھڑی تھیں، انہوں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے نوٹ نکالے اور اپنے شال میں چھپا لیے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں ساکت رہ گیا۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ دادی ایسا کر سکتی ہیں۔ اس رات میں نے کسی سے کچھ نہ کہا مگر میرے دل میں عجیب سی الجھن تھی۔ دادی آخر پیسے کیوں لے رہی تھیں؟ اگلے دن میں نے چپکے سے ان کا پیچھا کیا۔ وہ محلے کی پچھلی گلی میں ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکیں۔ دروازہ کھلا اور ایک بیمار سا لڑکا باہر آیا۔ دادی نے اس کے ہاتھ میں پیسے دیے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ میں دور کھڑا سب دیکھتا رہا۔ واپسی پر میں نے محلے کے ایک بزرگ سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ ہمارے مرحوم چچا کا بیٹا تھا۔ سالوں پہلے چچا نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی، جس کے بعد خاندان نے ان سے تعلق ختم کر لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد چچا ایک حادثے میں فوت ہو گئے اور ان کی بیوی بیمار رہنے لگی۔ دادی نے بظاہر سب سے تعلق ختم رکھا مگر چھپ چھپ کر ہر مہینے ان کی مدد کرتی رہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے جیسے سب کچھ بدل گیا۔ ہم سب سمجھ رہے تھے کہ دادی شک کی وجہ سے سخت ہو گئی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنے اندر ایک ایسا درد چھپائے بیٹھی تھیں جسے کسی سے بانٹ نہیں سکتی تھیں۔ اسی شام گھر واپس آیا تو دادی حسب عادت مریم پر ناراض ہو رہی تھیں، مگر اس بار ان کی آواز میں کمزوری تھی۔ رات کو میں ان کے کمرے میں گیا اور آہستہ سے ان کے سامنے وہ رقم رکھ دی جو انہوں نے الماری سے لی تھی۔ وہ چونک گئیں اور میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کہا، دادی اب کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے پہلی بار مجھے بتایا کہ وہ ہر رات اس خوف میں سوتی ہیں کہ کہیں ان کے مرنے کے بعد وہ یتیم لڑکا اکیلا نہ رہ جائے، اسی لیے وہ چھپ کر اس کی مدد کرتی تھیں کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ گھر والے شاید یہ بات قبول نہ کریں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اب یہ بوجھ آپ اکیلے نہیں اٹھائیں گی۔ اگلے دن میں نے سب حقیقت ماں اور ابا کو بتا دی۔ گھر میں لمبی خاموشی چھا گئی۔ پھر ماں نے آہستہ سے کہا کہ اگر دادی پہلے بتا دیتی تو ہم کبھی منع نہ کرتے۔ دادی صرف خاموش بیٹھی رہیں، ان کے چہرے پر برسوں کی تھکن دکھائی دے رہی تھی۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر کا ماحول بدلنا شروع ہو گیا۔ ماں خود اس لڑکے کے لیے کھانا تیار کرتی، ابا اس کی اسکول فیس میں مدد کرنے لگے، مریم اسے اپنے بھائی کی طرح ماننے لگی اور دادی وہ پہلی بار سکون سے سونے لگیں۔ آج کئی سال گزر چکے ہی وہ لڑکا اب بڑا ہو چکا ہے اور اچھی نوکری
کرتا ہے مگر ہر عید پر سب سے پہلے دادی کی قبر پر جاتا ہے۔ اور میں جب بھی یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو ایک بات ضرور سوچتا ہوں، ہر سخت انسان بے رحم نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اپنے دل کے اندر اتنا درد چھپا لیتے ہیں کہ وہ محبت کا اظہار کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔